الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی، اور گزشتہ جمعہ ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ آپ علیہ السلام قباء کے مقام پر پہنچے۔ وہاں 4 دن آپ نے قیام فرمایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور بہت سے لوگ مدینہ کے آپ کے پاس آ کر آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کر کے چلے گئے۔ تو اس طرح 4 دن آپ وہاں پر ٹھہرے، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، اور جمعے کے دن آپ علیہ السلام نے قباء سے اپنے سفر کا آغاز فرمایا۔ جمعہ کا دن تھا، وہاں سے نکلے اور آگے آپ نے بنو سلمہ کے محلہ میں، جسے عمرو بن عوف کا قبیلہ کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ نے جمعہ کی نماز ادا کی، اور یہ سب سے پہلا جمعہ تھا جو آپ نے ادا کیا وہاں پر۔ اور اس جمعہ کا عجیب خطبہ ہے، میں انشاءاللہ کبھی اس خطبے پر ہی آپ کے سامنے وہ پورا خطبہ جو آپ نے بنو سلمہ کی مسجد میں خطبہ دیا، وہ انشاءاللہ پورا خطبہ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ لیکن آج اتنی بات ذہن میں رہے کہ 13 سال تک کافروں کے ظلم کے نیچے پسنے کے باوجود حضرات صحابہ اور صحابیات پر ظلم و تشدد ہوا، شہید کیے گئے صحابہ، صحابیات شہید کی گئیں۔ اتنی ظلم و بربریت سے نکل کر آپ گئے، اور آپ نے جو سب سے پہلا خطبہ جمعہ کا وہاں دیا، اس خطبہ جمعہ میں کسی ایک کی مذمت نہیں کی، کسی کا تذکرہ نہیں کیا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان کے مظالم کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ وہاں کیا تھا؟ تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، اس کی آپ نے ترغیب دی اور اس کا درس دیا آپ علیہ السلام نے۔ یہ آپ کی عظمت کی دلیل ہے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص، ایک لیڈر کوئی کسی جگہ سے جب نکلتا ہے اور جاتا ہے تو وہ پہلا تمام وائٹ پیپر اس کا شائع کرتا ہے، جی فلاں یہ کیا ہمارے ساتھ، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اب ہم آئے ہیں
اب ہم انہیں دکھا دیں کہ ہم کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ نہ، میرے آقا کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آپ نے ایک بھی ظلم کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیا آپ کے سامنے سمیہ کو دوزخ نہیں کیا تھا؟ کیا بلال کو تپتی ریت پر نہیں لٹایا گیا تھا؟ کیا ناہدیہ کی کھال نہیں اتاری گئی تھی؟ کیا لبینہ کی چمڑی نہیں ادھیڑی گئی تھی؟ کیا میرے آقا کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے تھے؟ میرے آقا کی پیٹھ مبارک پر اوجڑی نہیں ڈالی گئی تھی؟ آپ کو برا بھلا نہیں کہا گیا تھا؟ آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ پر گر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ظالموں تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہ سارے حالات ہو چکے تھے، لیکن آپ نے کسی ایک کا اشارہ نہیں کیا، کسی ایک کا اشارہ نہیں کیا۔ خطبہ دیا، وہاں سے نکلے تو کیا ہی منظر تھا۔ آپ کے ساتھ سواری پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوار ہیں، اور انصار کا دستہ جو ایمان لا چکے تھے ہتھیار سے لیس ہو کر آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کی اونٹنی کے چل رہے ہیں۔ یہ قافلہ چلا، ہر شخص جس کے مکان کے پاس سے یہ گزرنا چاہتے ہیں دعائیں کرتا ہے، یا اللہ آج ہمارے آقا ہمارے پاس ٹھہر جائے، آج ہمارے ساتھ ٹھہر جائیں، آج ہمارے پاس ٹھہر جائیں، ہماری قسمت جاگ جائے۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، جانے دو، اور میری سواری کو نہ پکڑنا۔ آپ نے اس کی لگام بھی ڈھیلی چھوڑ دی، فرمایا مامورۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے، جہاں رب کا حکم ہوگا یہ وہاں رکے گی۔ ہر ایک تمنا کرتا ہے، اور جس کے گھر ابھی نہیں آیا وہ امیدیں لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، اور جب اس کا گھر گزر جاتا ہے تو اس کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور وہاں کی بچیاں خوشی کا جو اظہار کر رہی ہے، عجیب اظہار ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہتی ہے آج ثنیہ وادی سے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، بدر طلوع ہوا ہے، 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ چاند کے کئی مراحل ہوتے ہیں، جب چھوٹا ہو ابتدائی اس کو ہلال کہا جاتا ہے، اور جب مکمل ہو جائے اس کو بدر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب دوبارہ چھوٹا ہونا شروع ہو جائے اس کو قمر کہا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے ہلال بھی نہیں کہا، قمر بھی نہیں کہا، بدر کہا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، آج تو نبوت کا کامل ماہ کامل ہم پہ طلوع ہو گیا ہے۔ آدم عیسیٰ تک یہ تو سارے کا سارا یا ہلال رہا یا قمر رہا، لیکن اب جب طلوع ہوا ہے تو یہ بدر کامل ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا ہے، آخری نبی ہے، بدر کامل طلوع ہوا۔ اور عجیب جملہ کہنے والوں نے کہا میرا نبی تو بدر کامل تھا، آپ تو 14ویں کے چاند تھے، اور اس کی شعائیں دیکھنی ہو تو ابو بکر عمر عثمان و علی کو دیکھ لو۔ اس کے سینے سے جو شعائیں پھوٹی وہ پھوٹی تو ان سے ابو بکر نکلے، عمر نکلے، عثمان نکلے، علی نکلے، طلحہ نکلے، زبیر نکلے۔ یہ وہ کرنیں ہیں جو میرے آقا کے اس 14ویں کے چاند کے سینے سے جو کرنیں پھوٹتی تو وہ یہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ خوشی سے جا رہے ہیں، خوشی منا رہی ہیں وہ، اور چلتے چلتے ہر ایک کی تمنا ہے آج یہ سواری ہمارے گھر کے سامنے رکے، نہیں رکی، جہاں رکنا تھا وہاں رکی، ایک خالی پلاٹ، وہاں جا کر یہ بیٹھ جاتی ہے، اور اس کے قریب میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، وہاں رک گئی، بیٹھ گئی، فرمایا یہاں کا حکم ہے، ٹھیک ہے بیٹھ جائے۔ کس کی جگہ ہے؟ پتہ چلا 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے، بنو نجار حضور کے ننہال والے ہیں، یہ ان کی جگہ ہے۔ بلائے، آئے، یہ جگہ بیچتے نہیں ہو، بیچ دو، مسجد بنانی ہے میں نے،
یا رسول اللہ ہماری تو قسمت جاگی ہے، مدنی قریب ہمارے کہاں کب آتے، آپ آئے ہم ویسے دے دیتے ہیں۔ فرمایا نہ میں نے مسجد بنانی ہے، بیچو۔ وہ زمین بیچی گئی اور ابو ایوب انصاری دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے۔ کہا میری قسمت جاگی ہے، گھر لے گئے سامان۔ لیکن یہاں عجیب بات آپ سے عرض کروں کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ تبا بادشاہ وہ ایک دفعہ گزرا تھا اور اس نے ایک خط لکھا تھا، تو تبا بادشاہ نے تورات زبور انجیل میں یہ پڑھا تھا کہ آخری نبی جو ہجرت کرے گا وہ یہاں ٹھہرے گا۔ تو اس وقت تبا بادشاہ نے وہاں مکان بنائے تھے، اور یہ مکان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی نے بنوایا تھا، تبا بادشاہ نے۔ اور اس نے خط بھی لکھا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری موجودگی میں اگر آپ آئے تو میں آپ کا غلام ہوں گا، آپ کا وزیر بن کر رہوں گا، اور اگر آپ میرے جانے کے بعد آئے گواہ رہنا میں آپ پر ایمان لا چکا۔ ابو ایوب انصاری نے عرض کی یا رسول اللہ یہ خط ہے جو ہمارے خاندان سے چلا آ رہا ہے اور آج یہاں تک پہنچا ہے، یہ خط قبول کر لیجیے، آپ کے لیے خط ہے۔ میرے آقا کو وہ خط دیا اور اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے، اور کہا کہ یہ وہ مکان ہے، یہ آپ کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما ہوئے۔ وہ مکان 2 منزلہ تھا۔ آپ نے فرمایا ابو ایوب آپ اوپر والی منزل میں رہیں گے، میں نیچے۔ کہا نہیں اللہ کے نبی ایسا نہیں ہو سکتا، میں نیچے ٹھہروں گا، آپ اوپر ٹھہریں گے۔ فرمایا نہیں ابو ایوب، لوگ میرے پاس آئیں گے اسلام سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، تو آپ کو تکلیف ہوگی، اوپر آتے جاتے ہوئے آپ کو الگ اذیت، اور دوسرا ان لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی، لہذا اس لیے میں نیچے رہوں گا، آپ اوپر رہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ کیا بات ہے کہ اوپر رہ رہا ہے، نیچے یہ رہ رہا ہے، وہ تو رات کو اس کو سونے نہ دے نیچے والے کو، ادھر صوفے کھینچے جا رہے ہیں، ادھر بیڈ کھینچے جا رہے ہیں، رات کے 12-1 بجے اتنا شور شرابہ ہو رہا ہے کہ یہ بیچاروں کی نیند ہی خراب ہو رہی ہے۔ یہ کیسی پڑوس ہے، یہ کیسا پڑوس ہے کہ پڑوس میں وہ بیچارہ بیمار ہے اور اس نے میوزک اتنے زور زور سے لگایا ہوا ہے، انہیں سونے نہیں دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے اچھے ہونے کی اگر تم معلوم کرنا چاہو تو پڑوس اس کا رہ کر پھر پتہ چلے۔ یہ کیسا پڑوس ہے کہ اپنے گھر کا کچرا سارا جمع کر کے دوسرے کے گھر کے سامنے چھوڑ دیتا ہے؟ یہ کیسا پڑوس ہے؟ ذرا سوچیں ایسا کیوں؟ پڑوس کا تو اتنا خیال کیا آپ نے، فرمایا کچھ بناؤ تو پڑوسی کو بھی دے دیا کرو۔ اگر آپ کے پڑوس میں یتیم بچے رہ رہے ہیں، بیوہ عورت رہ رہی ہے، تو اس طرح نہ بناؤ کہ آپ کے سالن کی خوشبو وہاں تک جائے اور انہیں کچھ نہ ملے۔ ہاں بناؤ تو پھر ان تک بھی پہنچا دو۔ اتنے تک کہہ دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ میرے آقا ہمیں پڑوس کے حقوق کی اتنی وصیت کرتے رہے، ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں وراثت میں بھی پڑوسی کا حق نہ ہو جائے۔ یہ پڑوس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اوپر رہو گے، میں نیچے۔ بہرحال حضرت ابو ایوب انصاری اوپر ٹھہرے، لیکن پوری رات جاگتے رہے۔ سوچتے تھے کہ یہاں اگر ہوں گے تو ہو سکتا ہے حضور یا نیچے ہوں، اوپر ہم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرتے کرتے بالکل دیوار کے ساتھ چمٹ کر سوئے۔ جب دیوار کے ساتھ چمٹ کر سوئے، سردیاں تھیں، عجیب یہ ماجرا ہوا کہ مشکیزہ جو تھا، وہ گھڑا جو پانی کا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب اس وقت کے گھروں کی یہ چھتیں تو سیمٹ کی ہوتی نہیں تھی، وہ تو کھجور کی ٹہنیاں اوپر ڈال کر کے جو ان کی چھتیں بنا دی جاتی تھی۔ اب پانی نیچے جائے گا، قطرات ٹپکیں گے، آپ کو اذیت پہنچے گی۔ ایک ہی لحاف تھا، اس لحاف کو فوراً اوپر ڈالا کہ یہ پانی کو چوس لے۔ اس نے پانی چوس لیا اور پوری رات ابو ایوب انصاری اور گھر والے بیٹھے رہے سردی میں۔ یہ تھا کہ پڑوس کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ یہ وہ لوگ تھے میرے بھائیوں۔ اب رات گزری، صبح ہوئی، یا رسول اللہ
آپ نیچے نہیں اوپر رہیں گے۔ ابو ایوب کیوں رات کو نہیں سوئے؟ اللہ کے حبیب مجھے رات کو نیند نہیں آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اوپر چلے گئے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر ابو ایوب انصاری نے دوسرا مکان لے لیا اور یہ آپ کے حوالے ہو گیا۔ اب اس پلاٹ پر آپ نے زمین خرید کر مسجد بنائی، مسجد کی تعمیر کی، جس سے مسجد نبوی سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ بھی، صحابہ بھی ساتھ، اور آتا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر تو 2 پتھر اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ یہ کیفیت، آپ نے وہاں مسجد تعمیر کی۔ تو جہاں آپ جاتے، آپ قباء میں گئے، پہلے مسجد بنائی، مدینہ میں گئے، پہلے مسجد بنائی۔ پتہ چلا کہ مومن کا تعلق مسجد کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ مسجد، جس علاقے میں مسجد ہے رحمتوں کا نزول ہے، مسجد نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے بہت خطرہ ہے پھر۔ اس لیے مسجد سے جڑا کریں، اور جہاں جائیں مسجد کی تعمیرات میں حصہ ڈالا کریں، کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈال دیا کریں۔ یہ کل قیامت کے دن کام آئے گا، اور یہ میرے آقا اور حضرات صحابہ کے ساتھ شمار ہوگا انشاءاللہ۔ مسجد بن گئی، وہاں رہنے لگے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں جا کر سب سے پہلے کیا آرڈر جاری کیا؟ سب سے پہلے کیا کام کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں گئے، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ کام کیا تھا؟ وہ کام تھا کہ آپ نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا، برادرہڈ۔ آپ نے بلایا، انصار بھی آگے، مہاجرین بھی آگے، بٹھایا۔ آپ نے انصار سے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ لٹے پٹے ہوئے آئے ہوئے ہیں، ان کا ان کا سارا سامان اثاثہ چھین لیا گیا، صرف لباس کے اندر یہ ملبوس ہو کر آئے ہیں، سب کچھ ان کا چھن گیا، ان کے مکان رہ گئے، ان کا مال رہ گیا، ان کا اثاثہ رہ گیا، دولت رہ گئی، سب کچھ کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اب آپ بتاؤ آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ آج کے بعد یہ تمہارے بھائی ہیں۔ ایک مہاجر کا ہاتھ انصاری کے ہاتھ میں دے کر کہا یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ آپ نے یہ فرمایا۔ یہ کیا تھا؟ ذرا میری بات کو توجہ سے سننا۔ اس وقت یہ فرق ختم ہو گیا مہاجر اور انصاری کا، بھائی بھائی بن گئے، اور ایسے بھائی بنے کہ انصاری مہاجر کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے آقا نے آپ کو ہمارا بھائی کہا، اور ایک میرا بھائی تو وہ ہے جو میری ماں سے پیدا ہوا ہے، ماں نے کہا یہ تیرا بھائی ہے، خطرہ ہے، ماں خیانت کر سکتی ہے، باپ کی بات میں جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی بات میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تم میرے بھائی ہو، جب تم میرے بھائی ہو، یہ میرا مکان ہے، اس کے 2 کمرے ہیں، ایک کمرہ تمہارا، ایک میرا۔ یہ مکان ہے، اس کا تو ایک ہی کمرہ ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ ابھی تک پردے کا حکم نہیں آیا ہوا تھا۔ کہا کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، ایک سے تم شادی کر لو، ایک سے میرے نکاح میں رہے گی، لیکن اس طرح نہیں، پہلے تم دیکھ لو جو تمہیں پسند ہے وہ بتا دو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ تمہارے عقد میں چلی جائے اور دوسری میرے پاس رہے۔ زمانہ وہ تھا، آج کا زمانہ تو نہیں تھا، آج کا زمانہ نہیں تھا۔ آج تو دوسرے کے نکاح میں بھی ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی کیا کہتے بس بیوی نے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے اب میں سے نکاح کر لیتا۔ اور ظالم، بیوی نے چھوڑا تو کیسے نکاح کر سکتا ہے؟ جب تک شوہر طلاق نہ دے، عدت نہ گزر جائے، کیسے تو نکاح کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ گھر سے نکل جاتی ہے اور اس سے نکاح کر کے بیٹھ جاتا ہے، جب تک کہ پہلے نے طلاق ہی نہیں دی ہوتی۔ آج تو ایسا زمانہ آ گیا، لیکن وہ لوگ اس طرح کے نہیں تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا ٹھیک ہے دے دو طلاق، نہ، وہ بھی آخر حضور کے تربیت یافتہ تھے۔ کہا آپ ایسا کریں، اللہ آپ کو مبارک فرمائے، یہ مکان بھی آپ کا، یہ بیوی بچے بھی آپ کے، بس ہمیں جنگل کا راستہ بتا دو، ایک رسی دے دو، کلہاڑی دے دو،
اور کہاں لکڑیاں بکیں گی، ہم وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر کے بازار میں بیچیں گے، اس طرح اپنا پیٹ پالیں گے، اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالیں گے۔ انہوں نے ان کی جائیدادوں پر قبضہ نہیں کیا، یہ کیفیت۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، آج قومیت کی بنیاد پر ہمارا کیا حال ہے؟ یہ میرا قومی ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے، کچھ بھی ہے غلط بھی ہے پھر بھی میں نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ میرے نبی نے قومیت کے بت توڑ ڈالے تھے، اور میرے نبی نے وہاں یہ نہیں کہا اب یہ مہاجر ہے، یہ انصاری ہے، کہا تم سب بھائی بھائی ہو، اور وہ سارے کے سارے بھائی بھائی بن کر رہنے لگے، بھائی بن گئے۔ وہ سارے بت توڑ دیے، یہاں تک کہ ایک دفعہ دو قبیلے اوس اور خزرج آپس میں کوئی بات بنی اور اپنی قوموں کو بلایا، اور آگے آگے میرے آقا کو پتہ چلا، فرمایا میں تم میں موجود ہوں، ابھی تک یہ قومیت کے بت تمہارے نہیں ختم ہوئے، جاہلیت کا دور ختم نہیں ہوا ابھی تک۔ آپ نے یہ فرمایا، اور آج تو جی یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا، یہ تو تعارف کے لیے تھا، ورنہ اللہ کے ہاں کس پر ہے عزت کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی اور پرہیزگار ہے اللہ کے ہاں وہ ہے، بس اور کچھ نہیں۔ آپ نے بھائی چارہ قائم کر دیا، ایک دوسرے کے بھائی بنا دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا رسول اللہ مجھے نہیں بنایا کسی کا بھائی۔ فرمایا علی کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تو میں محمد کا بھائی بن جائے اور میں تیرا بھائی بن جاؤں؟ کہ اللہ کے حبیب اس سے بڑھ کر کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی تھے، ان کا بھی کوئی نہیں بنایا گیا تھا، فرمایا سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہے، بس یہ ہمارا بھائی ہو گیا۔ یہ باتیں تھی، آپ نے سب سے پہلی جو بات وہاں کی، کہا قومیت کے بتوں کو توڑ دیا جائے، علاقائیت کے بتوں کو توڑا جائے۔ کیا ہے؟ ایک ہی رشتہ آپ نے قائم کیا، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ ایمان کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ مشرق کا رہنے والا ہے، مغرب کا رہنے والا، کوئی اور قومیت ہی کیوں نہیں، لیکن ایمان ہے، بس یہ سب کچھ ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ، قریشی صحابہ، دوسرے صحابہ، حضرت بلال کے بارے میں حضرت ابو بکر سے کہا سیدنا وآتقا سیدنا، یہ ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کو آزاد کیا۔ حالانکہ بلال سردار کہاں تھے؟ بلال حبشہ کے رہنے والے، غلام، کالے رنگ والے، لیکن کیا کہہ رہا ہے حضرت عمر؟ اس کو اہمیت دیتے ہوئے کہتا ہے سیدنا وآتقا سیدنا، ہمارے سردار نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو اس طرح عزت دی جاتی تھی۔ لیکن آج ہمارے یہاں یہ قومیت کے ان چکروں میں ہم پھنس کے، علاقائیت کے چکروں میں ایسے پھنسے کہ ہم کلمے کو بھول گئے، اسلام کو بھول گئے، اور کلمے کو پس پش ڈال دیا۔ میرے بھائیو، آپ نے بھائی چارے کا، پھر مسجد بن گئی، نمازیں چلنے لگیں، جمعہ بھی آپ پڑھاتے تھے، تو جمعہ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیتے۔ ایک عورت، اس نے درخواست کی یا رسول اللہ آپ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو بیٹھنے کا موقع بھی نہیں ملتا، تو میں آپ کے لیے ممبر بناتی ہوں، آپ اس پر بیٹھ جایا کریں۔ آپ نے اس عورت کی بات کو قبول کیا، اس نے ممبر بنایا، اور ممبر کی یہ 3 سیڑھیاں بنائی، جیسے ہمارے ممبر کی سیڑھی۔ جب 3 سیڑھیاں بنائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے۔ جب ممبر پہ چڑھے خطبہ دینے کے لیے، تو وہ تنا کھجور کا جس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے وہ رونے لگا، اور پوری مسجد نبوی میں رونے کی آواز آئی اس کی، جیسے بچہ رو رہا ہو۔ میرے آقا اترے ممبر سے، اس تنے پر ہاتھ پھیرا، تسلی دی اور چپ کرایا، اور لکھا ہے حدیث میں کہ وہ اس طرح چپ ہوا جیسے بچے کو ماں باپ چپ کروائیں تو فوراً نہیں، آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ بچہ چپ ہوتا ہے، اس طرح اس کی آواز میں کمی تھوڑی تھوڑی آئی اور اس کی آواز ختم ہوئی۔ کیا پتہ چلا؟ میرے نبی کی جدائی پر تو تنا بھی رو گیا، میرے نبی کی جدائی پر تو کیا کچھ روئے، لیکن یہ مسلمان ہے کہ نبی کی سنتوں کی جدائی اس میں پائی جاتی ہے، یہ روتا نہیں ہے، مشرق کے طریقوں پر فخر کرتا ہے، نبی کی سنتوں کا قتل عام کرتا ہے، نبی کی سنتیں اس کی زندگی سے نکلتی ہے، نبی کے طریقے اس کی زندگی سے نکلتے ہیں، اس سے پرواہ تک نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک تنا جب نبی سے دور ہو گیا، جدا ہو گیا، تو وہ بھی رونے لگ گیا۔
یہ حال ہے۔ آپ نے اس کو خاموش کروایا، وہ تنا خاموش ہو گیا۔ آپ نے خطبہ دیا، جمعہ پڑھایا، پھر جو آپ نے حکم جاری کیا وہ نماز کا، نماز بھی سٹیپ بائی سٹیپ فرض ہوئی ہے۔ پہلے تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی، اور اس سے پہلے صحابہ جو نماز دل میں آئے پڑھ لے، ایسا تھا۔ تہجد کی نماز فرض ہوئی، تہجد کی نماز پڑھتے رہے، پھر اس طرح کرتے کرتے آخر میں جا کر کے آپ پر یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں، اور پھر ان کی فرضیت جب آئی تو پھر ان کا حکم ہوا اور آپ پھر 5 نمازیں پڑھنے لگے۔ وہ انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے وہاں یہ سلسلہ شروع کیا، اور ایک اور آپ نے جو حکم جاری کیا، سب سے پہلا حکم وہ بھی بڑا عجیب تھا۔ فرمایا آج کے بعد کوئی مدینہ میں کسی کافر کو پناہ نہیں دے گا، مدینہ میں پناہ نہیں دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ آئندہ اگر کسی سے بین الاقوامی معاہدے ہوں گے، کسی کے ساتھ معاملات طے ہوں گے، وہ میں محمد کروں گا اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہودی موجود تھے، کعب ابن اشرف نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اب مدینہ کی ریاست اسلام کا نظام آ چکا ہے، اسلام کی ریاست قائم ہو چکی ہے۔ آپ نے یہ کہا۔ اسی پر علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ سب سے افضل شہر کون سا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل مدینہ منورہ ہے، اور امام مالک فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ مکہ سے بھی افضل مدینہ منورہ ہے۔ اور وجہ کیا لکھتے ہیں، دلیل کیا لکھتے ہیں مدینہ کی افضلیت کی؟ فرماتے ہیں اس لیے مدینہ افضل ہے کہ ہر شہر تلوار سے فتح ہوا ہے، تلوار سے فتح ہوا ہے، یہاں تک کہ مکہ بھی تلوار سے فتح ہوا کہ آپ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے، لیکن ایک شہر ہے، مدینہ کا شہر ہے، جو تلوار سے فتح نہیں ہوا، جو میرے نبی کی محبت سے فتح ہوا۔ تلوار سے فتح نہیں ہوا، نبی کی محبت سے فتح ہوا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، میرے آقا کے مدینہ میں جانے سے پہلے مدینہ میں اسلام جا چکا تھا۔ آپ بعد میں گئے، اسلام پہلے جا چکا تھا۔ مدینہ کے لوگ 2 مرتبہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آ کر جا چکے تھے۔ آپ نے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا تھا، اور وہ مدینہ منورہ میں پہلے قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ مدینہ کے گھروں میں قرآن کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ میرے آقا ابھی مدینہ میں نہیں پہنچے تھے، قرآن کی تعلیم پہلے مدینہ میں آ گئی تھی۔ آپ ابھی مدینہ میں نہیں آئے تھے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں پہلے مدینہ میں گونجنے لگ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ جب داخل ہوئے تو آپ نے ایک محبت سے مدینہ کو فتح کیا، تلوار سے مدینہ کو فتح نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے افضل شہر پوری کائنات میں اگر ہے وہ مدینہ منورہ ہے، اس سے کوئی اور افضل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آئے۔ حضرت انس ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ کی 2 کیفیات میں نے دیکھی۔ میرے آقا جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں اس دن کوئی اس دن سے زیادہ روشن دن نہیں تھا، کہا اس دن تو مدینہ کا ذرہ ذرہ چمک رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، روشن ہی روشن تھا۔ اور ایک وہ دن تھا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو مدینہ کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو تاریک نہ ہو گئی، تاریک نہ ہوگی۔ آپ کی جدائی کے صدمے میں ہر چیز تاریک ہو چکی تھی، ذرہ ذرہ تاریک ہو چکا تھا۔ کہا یہ 2 عجیب دن تھے۔ ایک وہ دن تھا کہ میں نے کبھی اس دن سے زیادہ کوئی اور روشن دن دیکھا ہی نہیں ہے مدینہ والوں پر، کہ جب میرے آقا کا مدینہ میں طلوع ہوا تھا۔ آپ آئے مدینہ میں، پھر بہاریں ہی بہاریں آئیں۔ آپ سے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، لیکن آپ آئے تو مدینہ کا نام ہی بدل گیا۔ یثرب سے ہٹا کر مدینۃ الرسول کہا جانے لگا، مدینہ منورہ کہا جانے لگا، یہ شہر منور ہو گیا۔ آپ آئے میرے بھائیوں، تو وہاں کے جو اعمال وہ بھی منور کرنے والے اعمال ہیں۔ جب ان اعمال کو ہم اپنائیں گے ہماری زندگیوں میں بھی نور آئے گا، ہماری زندگی میں بھی بہاریں آئیں گی، منور ہوں گے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں، تاکہ دنیا میں بھی
کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔